کیوں آزماتا ہے اللہ؟ اس کی کم از کم 5 وجوہات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں آزماتا ہے انسان کو؟ پہلا، غفلت سے کسی انسان کو نکالنے کے لیے، اسے ہوش میں لانے کے لیے کبھی ٹیسٹ کرتا ہے اللہ. دوسرا ایک سبب ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کسی کو کوئی اجر و ثواب دینا چاہتا ہے. جب وہ اس امتحان پر صبر کر لیتا ہے اور شکوہ نہیں لے کر آتا اور کسی فعل حرام میں نہیں پڑتا، اللہ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اجر و ثواب سے بھی بڑھ کر اللہ کسی کو ایک درجے سے اٹھا کر ایک اور بلند درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. ایک قرآن میں آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ ائمہ قرار دیے ہیں، امام قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اسی طریقے کی ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ ہم نے کچھ ائمہ کو قرار دیا ہے کہ انہیں ہم نے امام اس لیے بنایا کہ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں تو ہم نے انہیں امامت کا درجہ عطا کیا ان کے صبر کی وجہ سے. یہ بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر امامت بھی عطا فرمائی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے عبداللہ، اللہ نے ان کا ایک امتحان لیا، اس میں وہ کامیاب ہوئے، انہیں بنایا نبی اللہ. اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا، اس میں وہ مزید کامیاب ہوئے، انہیں بنایا رسول اللہ. اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا، اس میں کامیاب ہوئے، انہیں بنایا خلیل اللہ. اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا، اس میں کامیاب ہوئے، انہیں بنایا امام للناس، امام. صحیح. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ ایک کے بعد ایک درجہ بڑھتا رہے انسان کا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملٹری ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے؟ ملٹری ٹریننگ میں کبھی کسی سے بہت سخت کوئی کام کرواتے ہیں، اس کی 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا. کبھی کسی پر سختی اس لیے کرتے ہیں کسی کیڈٹ پر کہ اس نے کوئی کار خلاف کیا، کوئی غلط کام کیا، اس کو پنشمنٹ ہو رہی ہے. کبھی سخت ٹھٹرتی ہوئی رات میں تمہیں باہر چوکیداری کرنی ہے کیونکہ تم نے فلاں غلط کام کیا تھا، تم لیٹ اٹھے تھے، تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی، اب یہ پنشمنٹ ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. کبھی کسی کو سختی میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اب تمہارا رینک بڑھنے والا ہے، تو جب یہاں سے گزرو گے اس سختی سے تو پھر رینک بڑھے گا جب اس میں کامیاب ہوگے. تیسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی ملٹری ٹریننگ میں کوئی فرد آیا اور اس نے آ کر اپنے اس باس سے اس نے کہا کہ سر مجھے 1 ویک کی چھٹی چاہیے، میں ویکیشن پہ جانا چاہتا ہوں گاؤں. کہ اچھا اب جب تک ہو یہاں پر یہ ڈبل کام کرو، یہ سختی سے گزرو، پھر چھٹی ملے گی. تو 3 وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کو سختی میں ڈالنے کی. ایک یہ کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اب اس کا کمپنسیشن دو. دوسرا یہ کہ تمہارا رینک بڑھنے والا ہے، اس کے لیے تم ٹریننگ سے گزرو. تیسرا یہ کہ اگر بعد میں کوئی سہولت آسانی چاہیے تو اس سختی سے گزرو. حدیث میں آیا ہے البلا یعنی امتحان، یہاں بلا کا مطلب امتحان ہے. البلا اتنا آسان ہے کہ آپ ترجمہ خود سمجھ جائیں گے. البلا للظالم ادبا وللمؤمن امتحان. امتحان ظالم کے لیے اس کو پنشمنٹ کا ذریعہ ہے، مومن کے لیے اس کے لیے ایک مقام اسے ملنے والا ہے، اور ولی اللہ کے لیے اس کا درجہ بڑھنے والا ہے. چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا خدا سے رابطہ ہے کتنا. یہ واقع میں کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ نہیں، جب کسی چھوٹے سے امتحان میں پڑے فارغ ہو گئے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 10-12 سال قبل کی بات ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی کوئی نفسانی کمی میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میرے اندر یہ کمی ہے یا میں غلط راستے پر ہوں. ضروری نہیں کہ وہ حرام ہی کی طرف ہو. تو بہرحال ایک شے تھی جو میرے خود اپنے نفس کے لیے تھی، تو میں نے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ارادہ کیا کہ اے پروردگار، اب انشاءاللہ میں اس نفسانی کمی کی طرف نہیں جاؤں گا. 2 مہینے گزرے اور الحمدللہ کہیں اس میں کوئی مبتلا نہیں ہوا. تو آئی واز فیلنگ کہ ماشاءاللہ دیکھیں میں نے تو شکست دے دی شیطان کو. لیکن پتہ چلا کہ وہ 2 مہینے میں اس لیے آرام سے تھا کہ اب تک وہ موقع نہیں آیا تھا. جیسے ہی موقع آیا فنش. تو پھر اپنے آپ میں احساس ہوا نا، جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا ابھی ہوں نہیں. امتحان میں پڑھ کے پتہ چلتا ہے انسان کس درجے پر ہے. کہیں ایک دکھاوے کا، ریاکاری کا کوئی موقع آتا ہے، انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خلوص میں ہوں. جب موقع آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی خلوص میں ہے کہ نہیں.
جب تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھال پائے، یہ مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے نا، اس کے امتحان کے طریقے بھی بہت سارے ہیں. کسی کو تعریف کے ذریعے سے آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے، کہیں پر ذلت سے آزماتا ہے، کہیں شکل سے آزماتا ہے، کہیں علم سے آزماتا ہے، کہیں فائنینس سے آزماتا ہے، کہیں بیوی سے آزماتا ہے، کہیں شوہر سے آزماتا ہے، کہیں بچوں سے آزماتا ہے. ہر نعمت اس کی ایک امتحان ہے، ہر حکم خدا ایک امتحان ہے، ہر نہیں از حرام ایک امتحان ہے. کبھی شہوت سے امتحان ہے. زلیخا مکمل آمادہ ہے، یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے طلب، آئی ایم اویلیبل فار یو. یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. شہوت سے امتحان. کسی کا بیوی کے ذریعے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بیابان میں کھلے صحرا میں چھوڑ کے آؤ بس. ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی نہیں، تیرے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی انسان کا بچوں کے ذریعے سے امتحان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ چھری رکھو اپنے بچے کی گردن پہ. کبھی انسان کا اپنے نفس سے امتحان ہے، جان کا، آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت عظیم ہے، قرآن میں ان کا ذکر جس طرح سے نا بہت عظیم و شان شخصیت. ان کا خود کا امتحان، بچے کا امتحان، جوان بیٹے کا، پھر زوجہ کے ساتھ امتحان، یعنی ایک عجیب بت شکنی ہے ان میں. صحیح، یہ بھی ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. کبھی انا سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. ایگو، میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے لیکن بات حق ہے.